علی مرہم یوٹیوب چینل میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین کرام، پاکستان کی سیاست میں آج کل کے دنوں میں ہونے والے واقعات جو ہیں وہ نہ آپ کے وہم و گمان میں ہوں گے اور نہ ہی میرے وہم و گمان میں تھے۔ یعنی کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان اکٹھے ہو جائیں گے، اور آج اور کل ایسی ہی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن میں اس کو امید کی ایک نئی کرن کے طور پر دیکھتا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں گفتگو کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی ہر طور حمایت کے باوجود میں عمران خان صاحب کے بارے میں یہ رائے ضرور رکھتا تھا اور رکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب مفاہمت کی طرف نہیں آتے ہیں۔ وہ ہمیشہ لڑائی اور جھگڑے کے موڈ میں ہوتے ہیں۔ لیکن اس بار عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کے حق میں پارٹی سے بیانات دلوا کر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ مفاہمتی سیاست پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور نہ صرف یقین رکھتے ہیں بلکہ وہ ایک ایسی مفاہمتی سیاست بھی کرنا جانتے ہیں جو ان کی سیاسی کیریئر کے لیے بھی موزوں ثابت ہو سکتی ہے، مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ یہی مفاہمت، یہی پیغامات اگر وہ الیکشن سے پہلے دے دیتے، یہی مفاہمت، یہی پیغامات اگر وہ ٹی ایل پی کے ساتھ الیکشن سے پہلے کر لیتے، گو کہ ٹی ایل پی کے رہنما، ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی پی ٹی آئی کے حق میں الیکشن سے پہلے سے بیانات دیتے آ رہے ہیں، تو الیکشن میں اس کو، عمران خان کو، اس حمایت کا اور ان بیانات کا شدید نقصان ہوتا، کیونکہ عمران خان نے اپنا جو ووٹر انٹیکٹ کر لیا ہے، اپنا جو ووٹر جوڑ لیا ہے، اس کا یہ خیال ہے اور اس کی یہ سائیکی بنا دی گئی ہے کہ عمران خان جھکتا نہیں ہے اور کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا ہے۔ کم از کم ان لوگوں سے تو ہاتھ ہرگز نہیں ملاتا ہے جس نے ملک کو کوئی نقصان پہنچایا ہو۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ عمران خان جس شخص سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں یہ مشہور کروا دیتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے اچھا نہیں کر رہا ہے۔ بہرحال عمران خان نے انتہائی اہم سیاسی پینترا کھیلا ہے اور ایک اہم موڑ پر سیاسی رہنماؤں سے بات چیت اور گفتگو کا آغاز کر دیا ہے، جہاں پر مولانا فضل الرحمان جیسی شخصیت جو کہ نہ صرف اسٹریٹ پاور رکھتی ہے بلکہ کے پی کے میں حکومت بھی بنا چکی ہے۔ کسی دور میں جب عمران خان سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے پی کے میں بہت ایکٹیو ہوا کرتے تھے تو ان کو وہاں سے ہلانا بہت مشکل سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی مولانا فضل الرحمان اور ان کی پارٹی کا خیبر پختونخوا کے اندر ایک اچھا ووٹ ہے۔ عمران خان نے سیاسی پینترا کھیلتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ شامل کروایا، اور آج ایک اور تحریک جی ڈی اے کے زیر قیادت، پیر پگاڑا کے زیر قیادت سندھ میں چل پڑی ہے۔ یعنی وہ آواز جو عمران خان الیکشن سے پہلے 1.5 سال سے اٹھا رہے تھے، وہ دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی اٹھانا شروع کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان سیاسی جماعتوں میں ایک کڑی حمایت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ حمایت ہرگز کامیاب نہ ہو پاتی، یہ حمایت ہرگز حاصل نہ ہو پاتی اگر عمران خان الیکشن میں بھاری اکثریت نہ لے پاتے۔ دیگر سیاسی جماعتوں نے، جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ظاہری طور پر شامل نہیں ہیں، یہ بھانپ لیا ہے کہ عمران خان جو سیاسی بیانیاں لے کر چلے ہیں وہ عوام میں بے حد مقبول رہتا ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے باوجود اس قدر کثیر تعداد میں ووٹ ملا ہے۔ اسی لیے باقی تمام سیاسی جماعتیں بھی اگلے الیکشن میں یا ممکنہ طور پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں اپنی جیت پکی کروانے کے چکر میں عمران خان کے بیانیے کو ری یوز کر رہی ہیں، ری سائیکل کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تہلکہ خیز خبر یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے ریزلٹس کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں درخواست مقرر کروا دی گئی ہے۔ یہ بھی ایک اچنبے کی بات ہوگی کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب 8 فروری کے الیکشن کو کالعدم قرار دے دیں گے؟ اگر ایسا خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو پاکستان ایک نئے بحران کا شکار ہو جائے گا۔ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان نتائج سے ہرگز مطمئن نہیں تھی، اور اتنے دنوں کے بعد بھی آج تک ریزلٹس جو ہیں وہ مکمل طور پر نہیں آ سکے ہیں۔ تو کیا اسٹیبلشمنٹ اپنے پینترے اور اپنے پیادے کھیلتے ہوئے سپریم کورٹ سے 8 فروری کے الیکشن کو کالعدم قرار پروائے گی، یا پھر وہ عمران خان کے ساتھ مل کر کوئی اننگز کھیلنا چاہتے ہیں؟ ظاہری طور پر جس طرح سے عمران خان کے حق میں دیگر سیاسی جماعتوں نے بیانات دینا شروع کر دی ہیں، میری ذاتی رائے یہی ہے کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے جو ایک حلقے کی سپورٹ حاصل تھی وہ اب پہلے سے بڑا ہو چکا ہے، اور اس وقت جو عمران خان کی حمایت یافتہ اسٹیبلشمنٹی حلقہ ہے اس کی آواز زیادہ اونچی سنی جا رہی ہے۔
اس حوالے سے آج ہم نے اپنے مستقل پینلسٹ رانا عامر علی کو گفتگو کے لیے دعوت دی تھی. انہی سے جانتے ہیں. سب سے پہلے تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے مصروفیات میں سے ہمیں وقت دے رہے ہیں. پہلا سوال عامر میرا آپ سے یہ ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو مفاہمتی پیغامات بھجوائے گئے ہیں اور مولانا فضل الرحمان نے جو مثبت پیش رفت پی ٹی آئی کی طرف کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی وجہ مولانا فضل الرحمان کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ملنے والے کوئی مثبت پیغامات ہیں، یا پھر مولانا کی اسٹیبلشمنٹ سے وہ ناراضگی ہے جس کی بنا پر وہ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اچھا، مولانا صاحب جی سے جو نا وہ پی ٹی آئی کا جو اتحاد جو ملاقات ہوئی ہے نا، وہ تو اس حد تک ہوئی ہے کہ دھاندلی پہ ان دونوں کے یعنی کہ موقف ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں. تو کیسے؟ اگر آپ کا ایک موقف کسی بات پہ یعنی کہ کسی کام پہ ایک موقف ہے تو اس میں آپ اس حد تک تو آپ اتحاد کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ تو مولانا کا بھی کوئی یعنی کہ فضل الرحمان صاحب سے ان کا اتحاد نہیں ہوا جو میرے تک اطلاعات ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ سے تو مولانا صاحب ناراض ہیں کہ انہیں صدارت کی آفر تھی اور انہوں نے بالکل شیروانی صحیح. بھی سلوائی ہوئی تھی، اور اب انہیں کسی کھاتے میں نہیں لایا جا رہا. اور چونکہ انہیں کے پی کے سے نکال کے بلوچستان میں جو 2-3 سیٹس دی گئی ہیں تو مزید تو ان کی سیاست جو ہے نا جی وہ ختم ہو چکی ہے. کے پی کے سے اگر وہ زیرو ہو چکے ہیں تو بلوچستان میں انہیں نیکسٹ کوئی سیٹ دلوائے یا نہ دلوائے تو ان کی سیاست کس طرف جائے گی؟ وہ تو پارٹی ختم ہو جائے گی اس طرح. تو اس لیے مولانا صاحب نے بہتر آپشن سمجھی ہے کہ وہ بھی عمران خان کی پالیسی کو اپناتے ہوئے جی. احتجاج کا راستہ اپنائیں تاکہ میڈیا پر اور ان رہیں لوگوں کی نظروں میں اور کچھ نہ کچھ سیٹس نکال سکے نیکسٹ الیکشن میں. آپ کی بات بالکل میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ظاہری طور پر نالاں بھی ہیں، کیونکہ انہیں بلوچستان تک کنفائن کر دیا گیا ہے اور انہیں کے پی کے میں وہ حصہ بقدر جثہ نہیں مل سکا. صدارتی شیروانی بھی دھری کی دھری رہ گئی ہے. تو یقیناً مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک غصہ اس میں ضرور شامل ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب 2018 کے الیکشن کے بعد بھی مولانا فضل الرحمان تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ ہارے تھے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر کافی غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا تھا، بلکہ انہوں نے بارہا یہی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی غلطی کو سدھارے. تو اگر انہوں نے پہلے اسٹیبلشمنٹ سے مل کر عمران خان نامی حکومتی غلطی کو سدھرایا تھا تو اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ وہ پی ڈی ایم نامی غلطی کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے سدھار سکے. میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب نے تاریخ میں پہلی مرتبہ مفاہمتی پیغامات کو مثبت انداز میں رد عمل کرنا شروع کیا ہے. اس سے جو اس وقت پی ڈی ایم اتحاد بن رہا ہے اور ایک مخلوط حکومت پی ڈی ایم، ایم کیو ایم، پاکستان مسلم لیگ کاف، پی پی پی، آئی پی پی، ان کے ملاپ سے بننے جا رہی ہے، اس کو اس عمران خان کے ساتھ جو روابط قائم ہوئے ان سے اور مفاہمتی پیغامات کی ترسیل سے کیا نقصان پہنچے گا؟ عمران خان کو جب مفاہمت کی دعوتیں آ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ عمران خان نے اپنا ایک پاور شو کر کے دکھا دیا ہے کہ انہوں نے دکھا دیا ہے کہ 6 کروڑ ووٹر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، پاکستان کی ایک بڑی آبادی ان کے ساتھ ہے. لوگوں نے انہیں پسند کیا ہے اور لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے، اور یہ ایک پریشر بلڈ ہوا ہے اداروں کے اوپر کہ جناب عمران خان جو ہے نا وہ ایک مضبوط امیدوار ہے، ایک لیڈر ہے. تو اس کے جو چیزیں ہیں وہ یعنی کہ ایشو وہ ریزالو ہونے چاہیے. تو انٹرنیشنل بھی اب پریشر جو ہے وہ بلڈ ہو رہا ہے. تو اس طرح پھر انہیں مفاہمت کی طرف جو ہے نا وہ بلایا جا رہا ہے. لیکن عمران خان جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے کسی بات پہ کہ جس میں یعنی کہ انہوں نے جو احتساب کرنا ہے وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. باقی چیزوں پہ وہ بات کر یعنی سکتے ہیں بیٹھ کے. یعنی آپ کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ احتساب پر کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت سو کا احتساب ہونا بڑا ضروری ہے. 2018 میں عمران خان کے ساتھ جو وزراء شامل تھے، جو کابینہ شامل تھی، جو ممبران شامل تھے، ان میں سے بھی کئیوں کا احتساب ہونا چاہیے تھا. آدھوں کا ہوا، آدھوں کا نہ ہو سکا. اور ابھی بھی کئی لوگ ایسے پائے جاتے ہیں پی ٹی آئی میں، پاکستان تحریک انصاف میں، کہ جن کا احتساب ہونا چاہیے. لیکن یہ تو بحث عمران خان کے جیل سے باہر نکلنے پر اور ان کی پالیسیز پر منحصر ہے. میرا آخری سوال آپ سے آج یہ ہوگا، آپ نے بڑا شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں، کہ عمران خان صاحب کو کب تک آپ دیکھ رہے ہیں عملی سیاست میں وہ واپس آئیں، پریکٹیکل جو ہماری پالیٹکس ہے جس میں کوئی عہدہ، کوئی وزارت، کوئی مقصد ہے کہ پارٹی چیئرمین شپ، اس طرح کے معاملات میں وہ کب تک آپ کو آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ عمران خان عملی سیاست کے لحاظ سے جو ان کے اپیلیں دائر ہو چکی ہیں تو وہ امید ہے کہ 1 ماہ تک، اگر لیگلی پروسیس دیکھے تو وہ 1 ماہ تک جو ہے نا وہ ان کے
اپیلیں ایڈمٹ ہو گئے اور وہ فیصلے جو ہے وہ کالعدم قرار دے دی جائیں گے، اور اس پہ پھر مزید جو نہیں کہ وہ جو ہے نا کارروائی ہوتی رہے گی۔ اس کے بعد پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ فیصلے صحیح تھے یا غلط تھے، انہیں بری کرنا ہے یا سزا برقرار رکھنی ہے۔ یہاں پہ عدالت کا دائرہ اختیار ہوتا ہے، وہ سزا کو بڑھا بھی سکتی ہے، کم بھی کر سکتی ہے، ختم بھی کر سکتی ہے، یہ عدالت کا دائرہ اختیار ہے۔ تو امید ہے کہ 3 ماہ کے ایسا بعد ہی جو ہے نا وہ عمران خان پر کافی لگ نرمی کر لگ دی رہا ہے، جائے یوں گی۔ ہی لگ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جو منظرنامے ہیں ان میں تمام لوگوں کو موجود رہنا چاہیے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے، خبریں یہ ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب رزلٹ سے بہت دل برداشتہ ہیں۔ مخبری جو ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ شہباز شریف سے بھی نالاں ہے، مریم نواز سے بھی نالاں ہے کہ آپ دونوں چاچا بھتیجی کو جو وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ کے شوق تھے آپ وہ پورے کریں، لہٰذا مجھے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دیں۔ آپ لوگوں نے میری یہ تذلیل کیوں کروائی ہے، میرے ساتھ آپ لوگوں نے یہ کیا کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کو بھی ڈپریشن میں نہیں ہونا چاہیے اور سیاسی لینڈسکیپ پر، سیاسی منظرنامے پر موجود ہونا چاہیے۔ اور عمران خان کو بھی ہونا چاہیے۔ عمران خان کا ایک بیان بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب عمران خان نے کہا تھا کہ نواز شریف واپس آئے، میں چاہتا ہوں کہ مقابلہ ہو، تو بڑا مزہ آیا اس دفعہ مقابلے کا۔ تو اسی طرح مقابلہ ہونا چاہیے، مقابلہ کر کے کوئی جیتے تو مزہ آتا ہے۔ اگر کھلا میدان ہو تو میرا خیال ہے کہ نہ سیاست ہو سکتی ہے، نہ معیشت چل سکتی ہے۔ فرینڈلی اپوزیشن بھی ہونی چاہیے، اپوزیشن ہونے سے ہی، اپوزیشن کے ہونے سے ہی حکومتیں اچھا کام کرتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ عمران خان بھی واپس آئیں، نواز شریف صاحب بھی پاکستان کی ایکٹیو پالیٹکس کا حصہ ہوں، زرداری صاحب بھی، تمام لوگ، ANP اور جتنی بلوچستان کی پارٹیاں ہیں اور بگٹی گروپ ہے، وہ سب کے سب ہونے چاہیے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آج جو ہم نے گفتگو کی ہے ایک سیر حاصل گفتگو تھی اور عوام اس کو ضرور پسند کریں گے۔ میری دیکھنے والوں سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔